لانگ مارچ نامی ایک مارچ لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ ایک انوکھا مارچ ہے کہ جو ٹائم ٹیبل کے مطابق شاید دوپہر 1 بجے سے 6 بجے تک چلتا ہے، اور پھر اچانک جو ہے ان کے لیڈر جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً لاہور کی طرف دوڑتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اپروچ کرے، مذاکرات کرے، کوئی ہمارے ساتھ بات چیت کرے. سب کے سامنے کہ جس طریقے سے لانگ مارچ چل رہا ہے، اب اس کو کوئک مارچ بھی نہیں کہہ سکتے، سلو مارچ تو ہم کہہ سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس لانگ مارچ کے آپ مقاصد دیکھیں. پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے اپنے بھی گھر کے بھیدی فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ اس لانگ مارچ کے مقاصد کیا ہیں. خدا نہ کرے کہ وہ مقاصد ہوں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ایک پرامن احتجاج میں، پرامن جلسے میں، پرامن جلوس میں، پرامن مارچ میں بلیو کرتے ہیں. پھر جس طریقے سے ارشد شریف صاحب شہید کو جو ہے اس کو اس لانگ مارچ کے ساتھ نفی کیا گیا. ارشد شریف صاحب کے ساتھ میرے اپنے خود بڑے اچھے اور میرے ذاتی تعلقات تھے. میں ان کی والدہ سے بھی 2 دفعہ ملا، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ارشد شریف صاحب کی شہادت پر سیاست کرنے کی کوشش کی، بڑے افسوسناک عمل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی سیاست میں بلیو نہیں کرتی. پھر کچھ ایسے ہمارے اینکرز اور ایسے ہمارے جو کہیں کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ فالوورز ہیں، ہم بہت سنجیدہ جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے ہم لکھتے بھی ہیں اور ہم اپنے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں. ایک غلط خبر منسوخ کی گئی فورن منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کہ جی انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ارشد شریف کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے دبئی سے بے دخل کیا جائے. اس پہ بڑی کلیئر پاکستان کے فورن آفس نے اس پہ بات کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، میں نے خود بھی 2 دن پہلے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس قسم کی جو ہے غلط سیاست، فیک نیوز پھیلانا ایسے سینئر لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو زیب نہیں دیتا. اگر وہ کسی کی پارٹی کے نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اور پلیٹ فارم بہت سے موجود ہیں، ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، بہت سے پلیٹ فارمز پہ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ ایک فیک ٹویٹ کریں جس میں آپ غلط لوگوں کو، آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ غلط بیانی سے جو ہے کام کریں کہ جی یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی ڈی چوک پہ مارچ ہے یا یہ لانگ مارچ ہے، ہمیشہ چائنا جو ہمارا ایک برادرانہ ملک ہے اس کے وزٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا تو چائنا کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ ملتوی کیا گیا. آج بھی ہمارے وزیر اعظم جو ہے چند دنوں بعد انہوں نے چائنا جانا تھا، سی پیک کے حوالے سے، باقی حوالوں سے بہت اس پہ وہاں پہ گفتگو کرنی تھی، وہاں پر اور ایم او یو سائن کرنے تھے. آج دوبارہ وہی پی ٹی آئی لانگ مارچ لے کر جو ہے یہاں کے امن و امان کو، چیزوں کو خراب کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جب بھی سی پیک کی بات آتی ہے، جب بھی چائنا کی بات آتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی لانگ مارچ کرتے ہیں، کبھی ڈی چوک پہ آ جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس لانگ مارچ کو جس طریقے سے انڈیا کی میڈیا اپریشیٹ کر رہی ہے، انڈیا کے ریٹائرڈ فوجی جس طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ہمیشہ جو ہے وہ جب چائنا کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو کچھ ہو جاتا ہے. اور آج انڈیا بھی اس میدان میں آگے آ چکا ہے. ہماری اکنامیکل سچویشن بھی آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے دن بدن اگر اس لانگ مارچ میں اکانومی سفر کر رہی ہے تو ملک سفر کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں پی ٹی آئی والوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ اکانومی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے یہ سفر ہو اکانومی. اگر عمران خان کو واقعی ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اتنے نااہل نالائق ایڈوائزرز ہیں. اپنے ایڈوائزرز پہ غور کریں کہ ان کے ایڈوائزر کون ہیں. ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے، الیکشن کی طرف پھر شاید حکومت مجبور ہو سکتی ہے، لیکن اس
سلو مارچ سے، اس فسادی مارچ سے تو میں نہیں سمجھتا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ اگر آپ سیاسی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب اگر آپ واقعی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کا مزہ نہیں لوٹنا چاہتے اور آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت پاپولر لیڈر ہیں، تو آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں دوپہر سے شام تک اور لانگ مارچ کر رہے ہیں اور صرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں؟ الیکشن کی ڈیٹ ویسے نہیں ملتی۔ ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا تھا، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یا یہ حکومت استعفیٰ دے، الیکشن کی ڈیٹ دے، یا عدم اعتماد کا جو ہے سامنا کریں۔ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، استعفیٰ نہیں دیا، ڈیٹ نہیں دی، ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا۔ آج عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، ہم کہہ رہے ہم نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ کہ اسمبلی توڑ دے۔ تیسرا آپشن تو سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ رات کو لوگوں کے پاؤں پڑتا ہے۔ وہ کل 2-3 دن پہلے ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی کہ رات کو پاؤں پڑتے ہیں، دن کو گلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تو ان کی جو ہے وہ سب ظاہر ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے وہ اقتدار میں آنے چاہتے ہیں، چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے وہ خواہشمند ہیں۔ تو یہ چیزیں آج بھی اگر اتنی مار پڑنے کے بعد عمران خان صاحب کی چوائس آج بھی بزدار ہو پنجاب میں، تو میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ خود ہی اس کے ذہن کا، اس کی چوائس کا وہ کریں۔ میرے خیال میں اس کو پارلیمانی لیڈر اگر آج آپ بزدار صاحب کو بنائیں، جس کی چوائس محمود خان ہو، جس کی چوائس کشمیر کے وزیر اعظم ہو، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کیا آپ اس چوائسیز میں اگر آپ نیچے ان کی تشریح کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ان تینوں کا جو ہے، اگر آپ ان تینوں کو اکٹھا کر دیں تو اس میں عمران خان بن جاتا ہے۔ تو عمران خان اگر یہ چوائس ہو تو پھر اس سیاسی جماعت کو تو ایسے بھی حلافظ ہے۔ اب دیکھیں، بہت سی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ میں آج ان سے میرے سوال ہے کہ آپ کی تقریباً 9-10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کو ہو چکے ہیں۔ آج وہ وزیر اعلیٰ محمود خان اپنے گھر نہیں جا سکتا سوات۔ آج سوات کے لوگ امن کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آج سوات کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ آج امن چاہتے ہیں۔ کل بھی ایک ناخوشگوار واقعہ جو آف اینڈ آن ہوتے رہتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان میں بھی ہوا، ہمارے فورسز کے جوانوں پہ، پولیس کے جوانوں پہ حملہ ہوا جس میں شہادت بھی ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ 10 سال میں یہ وہ امن بحال نہیں کر سکے۔ خیبر پختونخوا کی وہ پولیس جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو غیر سیاسی پولیس بنائیں گے، اس دن ای سی پی کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے اس پولیس نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے، کہ اپنی ہی اسلام آباد کی پولیس کے سامنے جو ہے وہ گولے چلانے شروع کر دیں۔ آج خود یہ کہتے ہیں، ہم جب پہلے دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ ڈمی ہے، یہ نااہل ہے، 4 سال بعد واقعی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو ڈمی تھا، میں تو سلیکٹڈ تھا، میرے پاس اختیارات نہیں تھے، میں تو صرف اس پرائم منسٹر ہاؤس میں 11 بجے صبح جاتا تھا جس کو میری یونیورسٹی بنائی تھی، مجھے لیکچر ملتا تھا، اور لیکچر جب 3-4 بجے ختم ہوتا تھا 5 بجے میں واپس گھر چلا جاتا تھا۔ میں خود کہا انہوں نے کہ میں تو ڈمی تھا، میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ اختیارات نہیں تھے۔ پھر جو ہے ہم پہ الزامات لگانا کہ بھئی یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں۔ آپ تو سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ آپ کے والد اقراب اللہ نیازی بھی ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ تھے جن کو نوکری سے نکالا گیا تھا اور بحال نہیں ہوئے تھے، اور آپ پہ بھی الیکشن کمیشن نے یہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دی ہے کہ آپ نے توشہ خانہ میں جس طریقے سے آپ نے، یہ عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے جو ہے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم سعودیہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم آئے تھے اور ہم نے ان کو تحفے میں گھڑی دی تھی اور اس نے ساتھ ہی نیچے جو ہے مارکیٹ میں بیچ دی۔ آپ کے پاس اتنی ATM مشینیں تھیں تو آپ تو کچھ اور کا کسی سے قرضہ لے لیتے۔ ایسی چیزیں تھیں توشہ خانے کی جو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی اور خود گھر لے گئے۔ آج ای سی پی میں اس سے پہلے آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر جو ہے چیزیں ثابت ہوئی۔ آج یہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، جس طریقے سے ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں، آج جتنے جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں نے کوئی 15 ارب روپے ٹیلی تھون سے جمع کیے ہیں۔ آج تو ٹیلی تھون والے پیسے نظر ہی نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ شاید آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ وہ ٹیلی تھون کے پیسے بھی شاید انہوں نے جو ہے
اپنے لانگ مارچ میں اپنے اوپر خرچے پہ استعمال کر دیے ہیں. پہلے بھی زکوٰۃ خیرات کے صدقے کے پیسے انہوں نے اپنی سیلف پروجیکشن پہ خرچ کیے. آج دوبارہ کیا پتہ کہ یہ لوگوں نے ان کو جو سیلاب کے نام پر جو پیسے دیے تھے، جتنے بھی دیے تھے، بقول ان کے 15 روپے ہے، وہ تو حق ہے کہ آج ان لوگوں کو جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں ان کو دے دیے جاتے، لیکن آج تک وہ بھی جو ہے نہیں دے سکے. اور جو شخص عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فرح گوگی کا وکیل بن چکا ہے. عافیہ صدیقی کو بھول کے انہوں نے جو ہے فرح گوگی کی وکالت شروع کی، اور جس طریقے سے گھنٹہ ڈیڑھ ہمیں ایک لیکچر دیا انہوں نے فرح گوگی کے پراپرٹی ڈیلر بننے پہ کہ کس طریقے سے اس نے پیسے کمائے. قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ انڈے، مرغیاں، کٹے بیچیں، اور فرح گوگی کو کہا کہ تم پراپرٹی ڈیلر بن جاؤ. تو قوم کو بھی بتاتے کہ آپ بھی فرح گوگی کی طرح پراپرٹی ڈیلر بن جائے، آپ بھی پیسے کما لیں گے، تو وہ تو نہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، کل ایک آڈیو لیک آئی سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے. فیصل واڈا نے پہلے ایک پریس کانفرنس کی جس پہ اس نے کہا کہ خدا نخواستہ یہ خونی مارچ ہوگا، قتل و غارت خدا نخواستہ کے اندر ہوں گے. اور اسی کی کڑی میں اگر آپ دیکھیں کہ کل علی امین گنڈاپور کی ایک آڈیو لیک آئی جس میں وہ بندوقیں، اسلحہ جمع کرنے کا کہہ رہے تھے اور اپنے لوگوں کو مسلح جتہ اسلام آباد پر جو ہے حملہ آور کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش اور ایک پروگرام بنا رہے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں تاریخ اٹھا لیں پچھلی، اقتدار کی ہوس کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کچھ نہیں کیا. اگر آپ پی ٹی آئی کے ایک اقلیت کے ایم پی اے بونیر سے تعلق رکھتے تھے، اس کو اپنے ہی ایک ساتھی نے قتل کیا کیونکہ دوسرے نمبر پہ ان کا نمبر تھا ایم پی اے بننے کا، تو اس کو قتل کیا اور خود جو ہے ایم پی اے بن گیا. تو یہ ایک اقتدار کی ہوس ہے. آج اگر آپ ایبٹ آباد کی بات کریں، فیصل زمان نامی ایم پی اے جو اپنے ہی پارٹی کے وہاں کے لیڈران کے قتل میں ان کے اوپر کیس ہے، اس کو ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہوتے ہیں. اگر وہ ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہوتے ہیں تو اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ صوبائی حکومت کا ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ آئی جی پی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ فیصل زمان کہاں پر ہیں. اور سب سے بڑی بات، جو الزامات علی امین گنڈاپور صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ لگائے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو ان کے جو ہے تھوڑا سے بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ جی رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ قتل کی ایف آئی آریں ہیں، اپنے ہی لوگوں نے کی ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ عابد شلی صاحب کے والد نے پہ کوئی الزام لگایا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب، آپ کے اوپر تو ایف آئی آر ہے اسرار گنڈاپور کی شہادت کا. آپ نے اپنے ہی ایک منسٹر کو ایک خودکش دھماکے میں شہید کروایا. اسی شہید خاندان اسرار گنڈاپور کے بھائی انعام اللہ گنڈاپور، جو کہ اس وقت بھی سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے ایف آئی آر کی کہ علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی عمر امین گنڈاپور، جو کہ اس وقت تحصیل ناظم ہیں، وہ میرے بھائی کی قتل میں جو ہے وہ ملوث ہیں. ان کے خلاف ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر بھی چھوڑیں، ان کے اوپر عدالت میں 164 کا بیان ہے. یہ وہی دو پاکستان ہے جس کی عمران خان بات کرتا ہے. اگر آج کسی کے خلاف 164 کا بیان عدالت میں آ جائے تو قائد اعظم کے پاکستان میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن عمران خان کے پاکستان میں وہ دندناتے، ان کے غنڈے، ان کے بدماش سابق وزیر جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور کسی اپوزیشن نے ان پہ الزام نہیں لگایا. علی امین گنڈاپور پہ الزام انعام اللہ گنڈاپور نے لگایا، اور اس کا بھتیجا آج بھی ایم پی اے پی ٹی آئی کا. عمران خان اپنے وزیر کو انصاف نہیں دے سکا. وہ مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں ایک ہوتا ہے کہ جب ہم 3-4 بھائی ہوں تو جو کماؤ پتر ہوتا ہے اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں. والدین کہتے ہیں کہ یہ بڑی کمائی کرتا ہے ہمارے لیے، تو اس کی دیکھ بھال زیادہ کریں، باقی کوئی خدمت کم ہوتی ہے. تو جو کماؤ پتر ہوگا
ان کے لیے یہ کارروائیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، ان کے لیے پیسے کمائے گا، ان کے کچن چلائے گا، تو اس کے اوپر عمران خان کی کیا جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھا سکے؟ پھر عمران خان یہ کہہ دے کہ ان کے جو دوسرے گروپ ہے وہ جھوٹا ہے، ایک کو تو جھوٹا تصور کر دے۔ پھر یہ وہی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جنہوں نے دن دہاڑے پولیس اسٹیشن سے بکسے اٹھا کر گئے، اور اس پہ جو رپورٹ آئی اس پہ کلیئر رپورٹ تھی کہ وہ کس کیفیت میں تھے جب وہ بکسے اٹھا کے جا رہے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شراب کی بوتل سے شہد کی بوتل بن جاتی ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ جنت میں اس قسم کے ہمیں جو ہے وہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی، تو مدینہ کی ریاست میں تو پاکستان میں انہوں نے دکھا دیا ہمیں کہ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ کماؤ پدر سے جو ہے وہ شہد کی بوتلیں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا آج بھی مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، میرا مطالبہ ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اس آئی جی پی سے، اس وزیر اعلیٰ سے، کہ آپ کے علی امین گنڈاپور، اسرار اللہ گنڈاپور کے قتل میں ملوث ہے، ان کے اوپر الزام ہے، ان کے اوپر 164 کا بیان ہے۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قتل کی انویسٹیگیشن کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ واقعی اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ملوث ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ اس حقیقت پتہ چل جائے۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا، اس قسم کے لانگ مارچ میں فساد پھیلانے کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوگا۔ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ وہ اپنی چوائس کی بتا دیں کہ اس نے کون سی تاریخ کو الیکشن کروانا ہے۔ یہی میری گزارشات تھی۔ آپ کے سامنے کوئی سوال ہو تو یاسر ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کی پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں کہ بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، لیکن تمام سب پارٹیاں یہ کہتی ہیں، جب پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا تھا بھی کہا کہ بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف اپنی سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور ٹویٹر کے اوپر تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم سے ریلیٹڈ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور من گھڑت ہیں۔ کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، معاملے خصوصی بھی ہیں، تو کوئی ایک تو اس حوالے سے تصدیق کرے۔ دوسرا، زرداری صاحب نے جب ایسی بات کی کہ اگر ملک میں کیوں ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کے ساتھ ہوگی؟ نہیں، بالکل ایسی بات زرداری صاحب نے نہیں کی، اور میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں۔ اگر ہوتا تو ہم آپ کو اس سے پہلے بھی ایک اور بھی زرداری صاحب کے ساتھ خبر منسوخ کی گئی کہ جی وہ ارلی الیکشن کی بات بھی ہوئی تھی، وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہمارا بیک ڈور اس وقت رابطے نہیں ہو رہے۔ ہاں، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نائٹ ڈور رابطے تو کرتے رہے عمران خان صاحب، جدھر کرتے رہے، تاحیات جو ہے لوگوں کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی وہ بھی کرتے رہے۔ تو عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں آپ اس کس کو تاحیات بنانا چاہتے ہیں؟ جی صاحب یہ بتا دیجیے کہ خواجہ سے تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم کی سوال کی ہے، تو جس طرح ایک کمیٹی بنائی گئی ہے عمران خان سے مذاکرات کے لیے، تو کیا اس طرح کی کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جب آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کی جائے گی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ شریک کیا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے۔ سیکرٹری ڈیفینس نے 3 نام بھیج دیں، اس کے بعد 2 نام اور بھی بھیج دیں اگر پرائم منسٹر کی خواہش ہو، اور 5 ناموں میں سے پرائم منسٹر صاحب نے 1 نام کو چوز کرنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بالکل مشاورت کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں، ہر آف اینڈ آن جو بھی کوئی ایشوز آتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار اگر عمران خان صاحب ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو ان سے مشاورت نہیں مانگی، اور نہ ان سے مشورہ کریں گے۔ وہ کون ہوتے ہیں جو ہم ان سے کہیں کہ آپ بتائیں کس کو ہونا چاہیے؟ ان کا تو کوئی اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی مشاورت کریں گے۔ آ رہا ہے جی جی مائک ان کے پاس جی جی یا ہم نے کرنے ہیں تو فوج کے ساتھ کریں گے، جتنے کل مفتی ہے یہ پرویز بھائی نے بھی کہا ہے، تو وہ تو مذاکرات آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کس کے ساتھ کریں گے مذاکرات؟ دیکھیں، کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ کل آپ ہم پہ تنقید نہ کریں کہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور آپ جو ہے بالکل ایک ایسی اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی جس میں تقریباً تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران موجود ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے دوبارہ کہ وہ سلیکٹ ہو کر آ جائیں، وہ دوبارہ ڈمی آ جائیں،
جس طریقے سے لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں وہ تو آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ کیسے ہمارے پاؤں پڑتے ہیں، ہماری کیسے منتیں کرتے رہتے ہیں، کیسے ہمیں آفر کرتے رہتے ہیں کہ آپ جتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی دینے کو تیار ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر بھی ان کے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو رات کے اندھیرے میں جدھر ملنے جاتے تھے وہ ادھر بھی میرے خیال میں ان کے دروازے بند ہو چکے، اور جن لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ کمیٹی ہم نہیں مانتے، ان کا تو اپنا فیوچر پتہ نہیں ہے۔ آج 2-3 ٹرکوں کو چینج کر کے وہ آئے ہیں، پتہ نہیں اگلے ٹرک وہ کون سے ٹرک میں بیٹھے ہوں، اور کیا پتہ کہ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ان میں سے کوئی لوگ پریس کانفرنس کر بیٹھیں کہ جی عمران خان تو بالکل ہماری بات نہیں مانتا، یہ تو ایسا تھا۔ انہوں نے کبھی ٹرک بدلتے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک جم کرنے میں ان میں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں میجورٹی لوگ اکثر انہوں نے ٹرک کو ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک تک جاتے ہوئے انہوں نے سیڑھیوں کا استعمال نہیں کیا۔ سر یہ بتائیے، آج خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں، لیکن آپ جیسے بتا رہے ہیں کمیٹی بنائی گئی ہے، سارا سلسلہ تو کون بات کر رہا ہے؟ ادھر سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ ان کو وہ کیا ہوا عارف علوی، ان سے بات کی جائے۔ آپ کی جو کمیٹی ہے وہ بھی جو ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے، تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کمیٹی کس طرح سے بات کرے گی، کہاں پہ بات ہوگی؟ نہیں، میں نے نہیں کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے، میں نے کہا ہم نے کمیٹی بنائی ہے، کل آپ لوگ ہم کیونکہ ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، کل آپ لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا، ہم نے کمیٹی بنائی ہے۔ اگر ان کا شوق ہے، ہمارا کوئی شوق نہیں، اگر ان کا شوق ہے کوئی بات چیت کرنے کے لیے، الیکشن پہ کوئی بات چیت نہیں ہے، ارلی الیکشن پہ کوئی بات چیت نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی شوق ہے بات کرنے کے لیے بالکل، اگر ان کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے، ماضی میں بھی انہوں نے جب پچھلا مارچ کیا تھا اس وقت بھی ان کی 4 رکنی کمیٹی، ہم نے تو نہیں بلایا تھا، ہیلی کاپٹر میں 4 لوگ جو آئے تھے اسپیکر ہاؤس، ہم نے تو نہیں بلایا تھا، خود آئے تھے، بات کی، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ میں بھی ان کو جو ریلیف نہیں ملی، پھر تو بیٹھ جاتے، ایشنائی میں بیٹھ جاتے، کیوں نہیں بیٹھے، پھر کیوں ایسے کوئک مارچ کر کے واپس چلے گئے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم نے کمیٹی بنے، اگر ان کا شوق ہے بات کرنے کا تو بالکل ہے، بات کریں، الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہے، باقی جو بات چیت وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں۔ 19 سال نبی تقریباً آگے سے یہ 2 سوال ہے، یہ بتائیں، ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارچ جس اسپیڈ سے چلے گا اسلام آباد تک بھی آئے گا اس مہینے کے اندر کہ نہیں، یا اگلے مہینے نومبر میں پہنچ پائے گا کہ نہیں، اور کب تک پہنچ پائے گا، کچھ لگ نہیں رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی کو باپ نہیں بنایا، کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے نہیں آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر الزام لگا دیے کندھوں پر بیٹھ کے آنے کے یا باپ بنانے کے، تو انہوں نے کس کو بنایا نہیں بنایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا آپ خود جائزہ لے لیں، مشرف کے ریفرینڈم میں کوئی، ہم تو ان کے ایجنٹ نہیں تھے، پول ایجنٹ کون تھا؟ اور خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں تو ڈمی تھا، مجھے جو لائے تھے وہی کام کر رہے تھے، میں تو 4 سال کچھ نہیں کر سکا۔ اور میرا اپنا ذاتی وہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، یہ کوئی اتھینٹک خبر نہیں دے رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا عمران اسلام آباد آئے گا، وہ پنجاب کی بارڈری میں کھڑا ہو کے ادھر سے ہوائی فائرنگ کرے گا، ڈائلاگ مارے گا، سلطان رئی والے ڈائلاگ مارے گا، سب کچھ کرے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی باؤنڈری میں وہ انٹر ہوگا۔ جو شخص آج تک میڈیا کو فیس نہیں کر سکا، پریس کانفرنس کے لیے بھی آپ بیٹھ جاتے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکے، قوم سے خطاب کرنے کی، وہ مطلب ہے سوال ہی برداشت نہیں کیا، جب میڈیا کے سوال برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر تو دیکھیں یہاں پر جو ہے حکومتیں آنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو پھر جب قربانی کا ٹائم آئے گا، آج بھی حق تو یہ تھا، ہم بھی لانگ مارچ ہم نے بھی 10 دن کیا، ہمارا پڑاؤ جدھر ہوتا تھا ہم وہیں پر اسی شہر میں پڑاؤ کرتے تھے، یہ جاتا ہے لاہور، کہتا ہے میں تو لاہور میں سونا ہے، اس کو جو ہے بڑے بڑے شہروں میں جانا ہے، حق تو یہ تھا اس کنٹینر میں سوتا، اگر اس کو واقعی عوام کا احساس تھا، اور پھر اگر اتنا بڑا لیڈر ہے اور پھر ڈرتا کیوں ہے، پھر کرے۔ ہم تو رات 11 12 1 بجے تک ہمارا جو ہے وہ جو ہمارا سٹاپ ہوتا ہم ادھر پہنچتے تھے، رات 1 بج جاتا تھا، ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر دوست بیٹھے ہمارے لانگ مارچ ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں شام جیسی ڈھلے تو جو ہے مجھے واپس جانا ہے، کیونکہ شام کے بعد کی بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتے ہیں لوگوں کی، ہم تو ہر چیز سے آ رہی ہے، لیکن پھر خواہ اب رات کو جو بندہ رات 10 11 بجے بھی بات چیت کرے اور کالے چشمے پہنے تو سمجھدار بندے کے لیے اشارے کافی ہو۔ اس کے دوسری بات آپ نے جو عارف علوی صاحب کی، پہلی بات تو یہ کہ عارف علوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ سائفر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، بہت سی چیزیں، لیکن عارف علوی جو ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے پہلے یہ بات کی تھی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور پھر جب انہوں نے
आर्मी चीफ साहब से उनकी बातचीत करी, उस वक्त भी ये हम नहीं मान रहे थे और हम कह रहे थे कि ये मीटिंग हुई है। बाद में फिर 2 महीने बाद कहते हैं जी हाँ मेरी मीटिंग हुई है। लेकिन हम आरिफ अलवी साहब से कोई मज़ाकरात नहीं करेंगे और नहीं हमें शौक़ है। अगर उनको कोई शौक़ है हमारी कमेटी उनसे रब्ता कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात में जो अब भाई ने बात की ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो हरदासरा की है इन्होंने, तो ये वही शख्स है इमरान खान जिनके वालिद को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करप्शन के साबित होने पर निकाला था, एक चीज़। दूसरा कि भुट्टो शहीद अयूब खान काबीना में रहे, कोई शक नहीं रहे, लेकिन आपके सामने स्टील मिल है, आपके सामने इदारे हैं जो भुट्टो साहब ने बनाए उसी वक्त। तीसरी बात, जब अयूब खान ने ताशकंद मुआहदा किया तो भुट्टो साहब उनके इक़्तिदार को लात मार कर बाहर निकल आए और उसके बाद अयूब खान के इक़्तिदार का छिरागा बिखर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद से हमेशा आई है इक़्तिदार पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की। और अब के जब सदर आसिफ अली जरदारी ने देखा कि ये शख्स पाकिस्तान के खारजा मुल्क को तबाह कर रहा है, इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह की है, इन्होंने दोस्तों के साथ ताल्लुकात जो ममालिक थे दोस्त ममालिक उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए, तो आसिफ अली जरदारी ने इनको जूते मारे और ऐवान ने सदर वज़ीर आज़म से निकाल दिया। आगे बात साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान के ट्रक से कुछ लोग उतर जाए, तो क्या आप गाड़ी भेजेंगे उनको लेने के लिए, वो कोई आपके दरवाजे खुले होंगे उन लोगों के लिए? देखिए हमारी गाड़ी ऑलरेडी फुल है, हमारी गाड़ी में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें वो जो लोग हैं कि जो हमेशा ट्रक बदलते हैं, आप और मैं सबको जानते हैं, हमारी गाड़ी में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है, कोई और गाड़ी देख लें। थैंक यू।